السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی چند اہم سنتیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے جانے سے پہلے آدمی کو غسل کرنا چاہیے اور اپنے جو بہترین کپڑے ہیں ان کپڑوں کو پہننا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہے، وہ عید الفطر کی جانے سے پہلے غسل کرتے تھے، نہاتے تھے اور اپنے بہترین کپڑے پہنتے تھے۔ تو یہ ہے پہلی سنت۔ دوسری سنت یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے وطر کی تعداد میں کھجور کھانی چاہیے۔ وطر کی تعداد کا مطلب 1 کھجور یا 3 کھجور یا 5 کھجور یا 7 کھجور یا اس طریقے سے وطر کی تعداد میں کھجور کو کھا کر عید الفطر کی نماز کو نکلنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عید الفطر کی نماز کو نہیں نکلتے تھے کہ جب تک کہ وہ وطر کی تعداد میں کچھ کھجوروں کو انہوں نے کھایا ہو۔ تیسرا ہے تکبیرات العید۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تکبیرات العید یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات العید آدمی کو الگ الگ تنہا تنہا پڑھنا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ کہ کوئی ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور سب پیچھے سے تکبیر پڑھ رہے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے۔ الگ الگ آدمی جو ہے انفرادی طور پہ تکبیرات العید اپنے اپنے آپ میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ شیخ صالح عثیمین نے فرمایا ہے کہ تکبیرات العید رمضان کا جو آخری دن جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لیتے ہوئے صبح جب تک کہ امام اپنی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ نہیں آ جاتے تب تک وہ تکبیرات العید کو ہمیشہ پڑھتے رہتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ عورتیں بھی عید الفطر کی نماز کے لیے نکلیں گی۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عید الفطر کے لیے ہم نکلیں اور ہماری بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی گھروں سے نکلیں اور حیض والی عورتیں وہ بھی گھروں سے نکلیں۔ سب لوگ مردوں کے پیچھے صف بنا کے جو ہے سب لوگ مردوں کے پیچھے بیٹھیں گی عیدگاہ میں اور تکبیرات پڑھتے رہیں گی اور دعائیں کرتے رہیں گی۔ حیض والی عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ بتایا ہے کہ وہ مصلی کی جگہ جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہاں نہیں آئیں گی، وہ بس ان کے لیے جو خاص جگہ بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں وہاں پہ بس بیٹھیں گی، لیکن وہ دعاؤں میں اور تکبیراتوں میں وہاں شرکت کریں گی اور اس بابرکت دن کے برکتوں کو حاصل کریں گی۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی نفل ہے، یا عید الفطر کی نماز کے بعد نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی نفل نماز ہے۔ عید الفطر کی نماز تنہا ہے، اس کے نہ پہلے کوئی سنت ہے نہ اس کے بعد کوئی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے جب عیدگاہ آتے اس کے پہلے نہ کوئی سنت پڑھتے نہ اس کے بعد کوئی سنت پڑھتے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں اگر عید الفطر کی نماز مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے تو مسجد کے حکم کے مطابق 2 رکعت تحیۃ المسجد ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ شخص عید الفطر کی نماز کے لیے آیا ہے تو عید الفطر کی نماز سے پہلے نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی بعد میں سنت ہے۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اختیار ہے، اس کے لیے چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا حکم تحیۃ المسجد ہوتا ہے، یا وہ نہ بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے وہ عید کی نماز کے لیے آیا ہے۔ تو اختیار شخص کے اوپر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے عید کی نماز جس کی چھوٹ گئی ہو، کوئی آدمی سو گیا ہو یا دیری ہو گئی ہو اس کو، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالت میں عید کی نماز جس کی چھوٹ گئی ہے وہ جیسے عید کی نماز کا طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے 2 رکعت نماز اپنے گھر میں اگر ہے تو گھر میں ادا کرے گا۔ اگر وہ عیدگاہ یا مسجد پہنچ گیا ہے دیری سے تو وہاں پہ وہ پیچھے میں جو ہے عید کی نماز جیسا طریقہ ہے 2 رکعت وہ خود ادا کرے گا اور کوئی خطبہ نہیں وہ دے گا۔ اگر 2-4 لوگ چھوٹ گئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، تو 2-4 لوگ مل کے جتنے بھی لوگ مل کے جو ہے ایک الگ سے پیچھے میں خطبے کے بعد جماعت بنا سکتے ہیں اور جیسے عید کی نماز کا طریقہ ہے اس طریقے سے نماز جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے چلتے ہوئے جانا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کا سنت یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی عذر ہے، نہیں چل پاتا، دور ہے، تو یہ عذر کے مطابق اس کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو وہ چل کے عید کی نماز کو جائے گا، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے شروع کا وقت ہے
اس کے بعد سے 20 منٹ کے بعد شروع کے 20 منٹ کے بعد صبح جب فجر نماز کے بعد جب شروع کا وقت آتا ہے اس کے 20 منٹ بعد سے جو ہے یہ عید کی نماز کا وقت چالو ہو جاتا ہے. ظہر کے وقت تک جو ہے اس سے پہلے تک جو ہے عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے. تو سنت یہ ہے کہ آدمی پہلے جائیں, عیدگاہ پہلے پہنچے اور وہاں بیٹھیں, یہ سنت ہے. اور امام کا انتظار کریں اور خطبہ غور سے سنیں, یہ سنت ہے. اور پہلے جا کے انتظار کریں نماز کے لیے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی بڑی فضیلت ہے. 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے نکلے گا وہ ایک راستے سے جائے گا اور دوسرے راستے سے, مصلی ایک راستے سے جائے گا اور وہ گھر اپنے دوسرے راستے سے آئے گا. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف راستہ اپناتے تھے عید کی طرف جانے کے لیے, جاتے وقت ایک راستہ اور آتے وقت دوسرا راستہ اپناتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. 10واں پوائنٹ, اگر عید کی نماز جمعے والے دن آ گئی ہو, عید کی نماز اگر جمعے والے دن آ گئی ہو, اس کے لیے جو ہے جمعہ پڑھنے کی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر جمعہ نماز کا انتظام کیا گیا ہو اور جمعہ نماز پڑھا رہے ہیں تو چاہے جمعہ نماز پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے اختیار ہے. تو عید کی نماز پڑھنے والے کے لیے عید کی اختیار یہ ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے, یا عید کی نماز اگر پڑھ چکا ہے تو اس کے لیے جمعہ کی نماز نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں, وہ شخص ظہر کی نماز پڑھے گا. تو آخری پوائنٹ 11واں پوائنٹ, عید کا دن ہے, بڑا خوشی کا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 بہترین عیدیں عطا فرمائی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بڑی خوشی کا موقع ہے, آدمی اس دن خوشی سے رہیں, اللہ کا شکر ادا کرے اور جو ہے بہترین پکوان, بہترین کھانے پینے کا انتظام کریں, بہترین کپڑے رشتہ داروں سے ملے, دوست احباب سے ملے, اور جو ہے عید کی خوش آمدید دیں. یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ منا و منکم, اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے. تو اس طریقے کے الفاظ سے جو ہے خوش آمدید کریں, خوش رہیں اور جو ہے ان کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.